کہ سب صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے کہا قرآن نے یہاں پر کہہ دیا کہ جس نے رسول سے صحبت اور ملنے میں سبقت کی، پہلے گئے، وہ جنتی ہیں۔ مہاجر تو ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، غوث اعظم نے تو بہت بعد میں سبقت کی، غریب نواز نے تو بہت بعد میں سبقت کی، داتا صاحب نے تو بہت بعد میں سبقت کی، لیکن امیر معاویہ نے تو ان سے پہلے سبقت کی، ابو سفیان نے تو پہلے سبقت کی۔ تو یہ پوری آیت بتا رہی ہے کہ ہر صحابی نبی، بولی ہر صحابی نبی۔ ایک میاں مٹھو کہنے لگے ہر صحابی نبی جنتی جنتی نہ کہو۔ ہم نے کہا کیا کہا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، لیکن توجہ سے سننا، میں آپ کے مزاج پر اعتراض بنا رہا ہوں، کتنا خطرناک وار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہتا ہے میں مانتا ہوں ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، ہر صحابی کے لیے جنت کی امید رکھی جا سکتی ہے، لیکن ان کو نومینیٹ کرنا، نام لے کر بالتعیین ہر ایک کو جنتی کہنا، یہ رواج ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرا باپ کہاں پر ہے؟ مرنے کے بعد مفتی صاحب آپ کے ابا کہاں پر ہے جن کی قبر پر ہر جمعرات کو پہنچ جاتے ہیں آپ کا دادا کہاں پر ہے؟ توجہ ہے، کیا اس کا نام آیا ہے قرآن میں کہ یہ جنتی ہے؟ کہا جائے گا نہیں وہ تو متقی پرہیزگار ہیں۔ تو میں نے کہا جب متقی پرہیزگار جنتی ہے تو صحابہ سے بڑا کون جنتی ہوگا؟ ایک بات سنیے ذرا میرے دوستو بزرگوں، جب وہ خود اپنے فتوے میں لکھتا ہے کہ جب سارے صحابہ متقی ہیں ہم مان رہے ہیں، پرہیزگار ہیں ہم مان رہے ہیں، تو میں نے کہا جب متقی مان رہے ہو سارے صحابہ کو، شروع میں ہی اپنے موقف سے ہار رہے ہو، تو یہ تو قرآن کریم نے واضح طور پر سورہ ہجر میں فرمایا، آیت نمبر 45 اور 46 میں، ان المتقین فی جنات وعیون، متقی جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، اللہ فرماتا ان میں داخل ہو سلامتی اور امن کے ساتھ۔ یعنی عجیب دیکھیے، کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی نہیں کہنا چاہیے۔ ہم نے کہا کیوں؟ صحابہ جنتی کہ نہیں جنتی ہیں، لیکن امید رکھی جائے وہ جنتی ہے، امید رکھی جائے، اس سطح پر آ کر بات کرتے ہیں، امید رکھی جائے جنتی ہے۔ ہاں جن کا نام لے کر حضور نے جنتی کہا ہے نا، قطعی طور پر انہی کا نام لے کر نعرہ لگایا جائے اور یہ کہا جائے کہ جناب وہ جنتی ہیں، تو میں نے کہا میری ایک پہلی بات آپ سن لیں، اگر اس سے مراد نعرہ حضرت امیر معاویہ کے جنتی کا لگا ہے، توجہ ہے آپ کی میرے دوستو، اگر اس سے مراد کسی کے لیے یہ پریشانی اگر کھڑی ہو رہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی کہہ دیا گیا اور ان کے لیے جنتی ہونے کا نعرہ لگ گیا ہے، کیونکہ جب نعرہ لگایا گیا ہے بزرگوں کی جانب سے، دیگر اہل سنت کی جانب سے کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو میرے دوستو بزرگوں جب نیکوکاروں سے زیادہ خیر ان کے پاس ہے اور ان سے جنتی ہونے کی امید رکھنا ہے، تو کیا یہ بات کرنا کہ ہمیں امید ہے کہ وہ جنتی ہوں گے، تو میں نے کہا پگلے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں ہر صحابی جنتی جنتی، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ توجہ آپ کی، کیا غوث اعظم، غریب نواز، حضور داتا صاحب، تمام اولیاء، اور پھر آگے آ جائیے امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، سرکار موسیٰ کاظم، سرکار امام علی رضا، بتا ان کا نام لے کر جنتی کہا گیا ہے؟ کہہ گا نہیں، تو میں نے کہا ان کا نعرہ کیا جنتی ہونے کا لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ اگر یہ نعرے سے تجھے تکلیف حضرت معاویہ کی ہو رہی ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ ذرا کھل کر پھر بات کر اور کہے حضرت موسیٰ کاظم کو جنتی نہیں کہا جائے گا معاذ اللہ، کوئی کہے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر بول امام زین العابدین کو جنتی نہیں کہا جائے گا معاذ اللہ، اگر یہ کہہ دیں تو ادھر کے تو پیسے گئے ادھر کا تمن بھی جائے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح حضرت امام جعفر صادق جنتی ہیں، بولو امام جعفر، آپ 2 دفعہ جنتی کہیں، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، امام باقر، جس نے جنت میں جانا ہے وہ نعرہ لگائے، ان کو اس نعرے کی حاجت نہیں ہے، یہ ہماری ترجمانی ہے میرے دوستو۔ امام زین العابدین، امام باقر،
امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، حضرت غوث اعظم، حضرت غریب نواز، حضرت بابا فرید، خود وہ بھی لگا رہا ہوگا۔ تو میں نے کہا شرم کرو، جب ان ہستیوں کے لیے یہ نعرہ منع نہیں اور خیر کی امید پر ہے تو پھر جلیل القدر صحابہ کے لیے نعرہ لگانا کہ ہر صحابی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا سازش ہے؟ اور سن لو مفتی صاحب، آپ نے یہ فتویٰ دے کر سنیت کی خدمت نہیں، شیعوں کو خوش کیا ہے، شیعوں کو خوش کیا ہے۔ تیری اس تحقیق پر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جس سے اہل سنت کو نقصان اور شیعت کو فائدہ پہنچا۔ چمن تو نے کوئی چمن نہیں کھلائے، تو نے اہل سنت کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ انشاءاللہ گلی گلی تم جیسے چھپے رافضیوں کا مقابلہ ہوگا اور نعرہ لگایا جائے گا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اب دیکھیں اتنا مروڑ آیا اس نعرے سے، بزرگوں نے لگایا، سارے لوگوں نے لگایا، مروڑ آ گیا تو اب پورا فتویٰ لکھ دیا۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہر صحابی نبی جنتی سے چڑھنے سے مراد جن کا نام لیا گیا تھا آپ کو اس پر اعتراض ہے۔ کہا گیا ابو بکر صدیق جنتی، حضرت عمر جنتی، حضرت عثمان جنتی، حضرت علی جنتی، حضرت حسین جنتی، حضرت حسین جنتی، کہ لیکن وہ تو متعین ہے۔ میں نے کہا ساتھ میں یہ کہا گیا نا سارے صحابہ کے ساتھ بالترتیب جو سب کے درجے اور منزلت ہے، قبل فتح اور بعد فتح جنتی، حضرت معاویہ جنتی۔ میں نے کہا اگر حضرت معاویہ کے لیے جنتی کا نام نہیں لکھا جا سکتا تو نے خود اپنے فتوے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لکھا؟ نہیں لکھتا نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ رضی اللہ راضی ہوا ان سے، کہتے وہ امید ہے۔ تو میں نے کہا جب تجھے یقین نہیں ہے تو پھر کیوں نعرہ لگا رہا ہے؟ تو جب رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے تو یہی رضی اللہ کا ترجمہ ہوگا جنتی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی۔ اور نعرہ لگاؤ، سنیو یہ جہاد کا وقت ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے دوستو بزرگوں میں آپ کے سامنے پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری مبارک کتاب ہے، ضمن میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ یہ کتاب پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کی تحقیق الحق سے لی گئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کچھ چہرے سپاٹ ہے کہ وہیں کے ایجنٹ تو نہیں، ہمارے ہی ہیں نا۔ میں ایسی دل لگی کہ آپ کو ہنسا رہا ہوں، پھر بھی آپ قبول ہیں، کھانا کھا کر جائیں، ہم کوئی حکم نہیں لگا رہے۔ لیکن یہ سرکاری نعمت سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک کتاب تحقیق الحق سے یہ لی گئی ہے اور یہ کتاب بنائی گئی، اور یہ کتاب سیرت نبویہ از افادات مہرویہ۔ ٹھیک ہے میرے دوستو، اب اس میں دیکھیے سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے صفحہ نمبر 29، بولو سبحان اللہ، عنوان دیا اسامی نوستگان آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی تحریریں، خط اور وحی لکھنے والے پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ۔ آپ نے اس میں ناموں کو جو ذکر کیا، سرکار کے خطوں کو لکھنے والے، سرکار سے وحی لکھنے والے، فرمایا اس میں خلفائے اربعہ عامر بن فہیرہ، عبداللہ بن ارقم، ابی بن کعب، ثابت بن قیس، خالد بن سعید، حنزلہ بن ربیع، زید بن ثابت، معاویہ رضی اللہ عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ پیر محلی شاہ صاحب نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتبان رسول اللہ میں شمار کیا۔ اس کے نیچے حاشیہ ہے، یہ حاشیہ ہے حضرت علامہ مفتی فیض صاحب کا، جو جناب پیر خواجہ نصیر الدین نصیر صاحب کے بھی استاذ ہے اور گورڑا شریف کے قدیم مفتی ہیں، اور پیر محلی شاہ صاحب کی کتاب پر ان کی تحقیقات ہیں۔ اس حوالے کے نیچے کہ سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے صرف معاویہ لکھ کر آگے گر گئے، تو انہوں نے آگے چلے گئے تو حضرت معاویہ پر انہوں نے نشان دے کر نیچے بات لکھی ہے۔ توجہ سنیے، صفحہ نمبر، اور یہ تو گوگل کا وقت ہے، ابھی بھی آپ گوگل کا یہ کتاب گوگل پر موجود ہے، ابھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کو۔ یہ صفحہ نمبر 29 ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج نبوت میں لکھتے ہیں کہ وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے،
اس کا جواب میں دوسری کتاب سے دوں گا، صرف ادھر اتنا سنو کہ وہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط و فرامین کی کتابت بھی کرتے تھے، بولو سبحان اللہ۔ بعض کے نزدیک کاتب وحی بھی رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق دعا فرمائی تھی کہ خداوند معاویہ کو کتابت و حساب کا علم عطا فرما۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کہتے ہیں منقبتیں نہیں ہوتی ہے، پیر مہلی شاہ صاحب کا گھرانہ ہے۔ جب کینیڈا سے آپ ایئرپورٹ پہ اترے ہیں تو طاہر طاہر کہہ کے قوالیاں اور لوگ ناچیں، جب تیرے نام کی منقبتیں پڑھی جاتی ہے تو رسول اللہ کے صحابی کو گالی دی جائے تو اس کی شان کے لیے ہم منقبت نہ پڑھے؟ جواب میں توجہ ہے آپ کی؟ منہاج القرآن والوں غور کرو تھوڑا۔ جھوٹ بولتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری، کہتے ہیں امام محمد رضا نے کہا کہ امام حضرت معاویہ کی تعریف میں توقف ہوگا۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ، توقف مشاجرات میں ہوگا، فضائل میں نہیں ہوگا۔ جو جنگیں ہیں اس میں خاموش رہیں گے، فضائل بیان کریں گے۔ دراصل ڈاکٹر طاہر القادری خود کتابیں نہیں لکھتے، ان کے لوگ لکھتے ہیں، ان کی درجنوں کتابیں جس میں خود انہوں نے فضائل لکھی ہے، اور جب سے ہم نے تقریریں شروع کی تو مارکیٹ سے کتابیں غائب ہیں، لیکن نیٹ پر موجود ہیں۔ وقت میرے پاس نہیں ورنہ اس بندے، لیکن میں بڑوں کی بات پہلے پڑھ دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں مفتی فیض صاحب قبلہ، لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خداوند معاویہ کو کتاب و حساب کا علم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ہر صحابی نبی ان پر بھی حکم لگانا، ان پر ہی۔ وہ بیچارے شریف آدمی حضرت الیاس قادری صاحب، تم ان پر جناب شور مچا رہے ہو تو ادھر بھی ذرا آنا نا، ہمت کرنا ادھر آنا۔ اور میں کہتا ہوں یقیناً حضرت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت حق نعرہ لگایا، حق نعرہ لگایا، اہل سنت کی ترجمانی کر دیں۔ ہر صحابی نبی، اللہ ان کو اس کا اجر دے، ان کو سلامت رکھے، درازی عمر دے ان کو۔